الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم ما ہوا اور ایو کے بارے میں پڑھیں گے کہ اہل منطق ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ ما ہوا کے ذریعے سے اہل منطق سوال کرتے ہیں، اسی طرح ایو کے ذریعے بھی سوال کرتے ہیں، یعنی ما ہوا اور ایو کو اہل منطق سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ ما ہوا کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حقیقت کو جاننے کے لیے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور ایو کے ذریعے سے کسی چیز کو اس کے غیر سے ممتاز کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ جب سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور جواب کس طرح دیا جاتا ہے۔ ما ہوا کے سوال کا جواب، ما ہوا کے ذریعے جو سوال کیا جائے اس کا جواب 3 چیزوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں 3 چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حد تام، نمبر 2 نوع، نمبر 3 جنس۔ اور ایو کے جواب میں 2 چیزیں واقع ہوتی ہیں، نمبر 1 فصل، نمبر 2 خاصہ۔ کون کب واقع ہوتا ہے، کیوں واقع ہوتا ہے، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبق نمبر 27 ما ہوا اور ایو کا بیان۔ ما ہوا اور ایو کی اصطلاح علم منطق میں کسی شے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ان دونوں کے استعمال میں فرق ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یعنی ما ہوا اور ایو کو سوال کرنے کے لیے علم منطق میں استعمال کرتے ہیں، اور کچھ فرق ہے اس میں۔ یہاں سے ما ہوا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، پھر آگے ایو کے بارے میں بیان کریں گے۔ ما ہوا کا استعمال، ما ہوا کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ما ہوا کا جواب، جب ما ہوا کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو جواب بھی دیا جائے گا۔ بتا رہے ہیں کہ جواب میں کیا واقع ہوں گے، جواب کس سے دیا جائے گا، اور بتلا رہے ہیں۔ ما ہوا کا جواب، ما ہوا کے جواب میں 3 چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، نمبر 1 حد تام، نمبر 2 نوع، نمبر 3 جنس۔ حد تام کب واقع ہوگی؟ جب سائل صرف ایک ہی کلی کے بارے میں سوال کرے، جیسے الانسان ما ہوا، تو اس کے جواب میں حیوان ناطق کہا جائے گا، جو کہ انسان کے لیے حد تام ہے، یعنی انسان کی مکمل تعریف ہے۔ حد تام یعنی مکمل تعریف۔ جب کوئی سائل ایک ہی کلی کے بارے میں سوال کرے، دیکھیں انسان ایک کلی ہے، جب اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں حیوان ناطق، جو کہ انسان کے لیے حد تام ہے، واقع ہوگا۔ حد تام کسے کہتے ہیں آپ اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے اگر آپ کو پچھلے اسباق یاد نہ ہو تو علم منطق سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ علم منطق کا تعلق پچھلے سبق سے ہوتا ہے، اس لیے آپ پچھلے سبق کو پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ حد تام یعنی اگر تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے، تعریف اگر جنس قریب اور فصل قریب سے ہو تو اسے حد تام کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ حد تام کیوں واقع ہوتا ہے بتلا رہے ہیں، وضاحت۔ کیونکہ اس سوال سے سائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال میں ذکر کردہ کلی کی حقیقت کو وضاحت کے ساتھ جانے، اور اس کا یہ مقصد اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب ہم اسے حد تام کے ساتھ جواب دیں، یعنی وہ جو کلی ذکر کر رہا ہے اسے وضاحت کے ساتھ جاننا چاہتا ہے، اور وضاحت کے ساتھ یہ صرف حد تام میں جان سکتا ہے، کیونکہ سب سے بہترین تعریف حد تام میں ہوتی ہے، مکمل تعریف حد تام میں ہوتی ہے۔ تو وضاحت کے ساتھ اگر جانا جاتا ہے تو حد تام کے ذریعے جان سکتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ حد تام واقع ہوگی۔ نمبر 2 نوع۔
یہ 2 مقامات پر جواب میں واقع ہوتا ہے، یعنی ما ہوا کے جواب میں نو 2 مقامات پر واقع ہوتا ہے۔ وہ 2 مقامات کون سے ہیں بتلا رہے ہیں۔ نمبر 1، جب سائل ایک امر شخصی یعنی جزئی کے بارے میں سوال کرے، جیسے زید ما ہوا، تو اس کے جواب میں کیا واقع ہوگا؟ نو کا واقع ہوگا۔ تو جواب میں کہیں گے ہوا انسان۔ کوئی سوال کرے زید ما ہوا، تو ہم کہیں گے ہوا انسان۔ کیوں؟ جب سائل کوئی جزئی کے بارے میں سوال کرے، جواب میں ہم نو کیوں کہیں گے؟ بتلا رہے ہیں کیونکہ یہاں سائل کا مقصد جزئی کی ماہیت مختصہ کو جاننا ہے، اور یہ مقصد نو کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جواب میں نو واقع ہوگا۔ یعنی سائل چاہتا ہے کہ جزئی کی جو ماہیت مختصہ ہے اسے معلوم کرے وہ، اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم نو کے ذریعے سے جواب دیں۔ نمبر 2، جب سائل ایک ہی حقیقت کے چند افراد کے بارے میں سوال کرے، جیسے زید و بکر و عمر و ماہم، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا ہم انسان، یعنی نو کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے سوال میں سائل کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال میں مذکور افراد کی ماہیت کو جانے، جو کہ تمام افراد میں متفق اور متحد ہو، یعنی جو سوال میں افراد ذکر کیے گئے ہیں ان کی ماہیت کو جانے۔ ان کی ماہیت کو جاننا مقصود ہوتا ہے جو تمام میں متفق ہو اور متحد ہو، یعنی جو ماہیت تمام میں متفق اور متحد ہو۔ اور سائل کے اس مقصد کو صرف نو کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ جواب میں نو واقع ہوگا۔ جنس، ما ہوا کے جواب میں جنس کب واقع ہوتا ہے؟ اگر سائل چند مختلف الحقائق اشیاء کے متعلق سوال کرے، چند مختلف الحقائق اشیاء ہیں، ہر ایک کی حقیقت الگ الگ ہے، اگر ان کے بارے میں سوال کرے، جیسے الانسان والبقر والفرس ما ہی، لیکن انسان کی حقیقت الگ ہے، بقر کی الگ ہے، فرس کی الگ ہے، تو جب سائل ان کے بارے میں سوال کرے، مختلف الحقائق اشیاء کے بارے میں سوال کرے، تو جواب میں جنس واقع ہوگی۔ تو یہاں پہ اگر سوال کرے الانسان والبقر والفرس ما ہی، جواب میں کہیں گے یا حیوان یا ہم حیوان۔ وضاحت، کیونکہ اس وقت سائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی حقیقت بتاؤ جو تمام مشترک ہو، اور تمام مشترک صرف جنسی ہوتی ہے، اسی لیے جواب میں جنس واقع ہوگی۔ یعنی سائل یہ جاننا چاہتا ہے کوئی ایسی کلی بتاؤ جو تمام مشترک ہو، ایسی کوئی حقیقت بتاؤ جو تمام مشترک ہو، تمام کو شامل ہو، تو تمام مشترک صرف کون ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے، اس لیے جواب میں جنس واقع ہوگی۔ فائدہ، تمام مشترک کسے کہتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں تمام مشترک اس جزء مشترک کو کہتے ہیں جو چند حقیقتوں کے تمام اجزاء مشترکہ کو گھیرے ہوئے ہو۔ تمام مشترک اس جزء مشترک کو کہتے ہیں جو چند حقیقتوں کے تمام اجزاء مشترکہ کو گھیرے ہوئے ہو۔ جیسے دیکھیں انسان، بتا رہے ہیں کہ حیوان کیا ہے؟ یہ انسان، فرس، غنم اور حمار وغیرہ کے تمام اجزاء مشترکہ جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو انسان ہے، حیوان ہے، یہ حیوان کیا ہے؟ انسان، فرس، غنم وغیرہ کے تمام اجزاء مشترکہ، جن چیزوں میں یہ مشترک ہیں، جوہر میں، جسم نامی میں، حساس میں، متحرک بالارادہ میں، ان سب کو کیا ہوا ہے؟ حیوان گھرے ہوئے ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ جزء مشترک ہے۔ ایو کا استعمال یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ ایو کا استعمال کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ ایو کا استعمال کسی شے کو اس کے غیر سے ممتاز کرنے کے لیے ایو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایو کا جواب، ایو کے جواب میں 2 چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، نمبر 1 فصل، نمبر 2 خاصہ۔ نمبر 1 فصل، جب سائل سوال میں ایو شیئن کے ساتھ فی ذاتہ کا اضافہ کرے، جیسے الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو اس کے جواب میں ناطق بولیں گے، جو کہ کیا ہے؟ اس کے لیے فصل ہے۔ ناطق انسان کے لیے کیا ہے؟ فصل ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ایسے سوال سے سائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے
اسے کوئی ایسا حقیقت کا جز بتایا جائے جو تمام مشترک ہو اور انسان کو اس کے تمام غیروں سے جدا کرے۔ اس سائل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سوال سے سائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی ایسا حقیقت کا جز بتلایا جائے جو تمام مشترک نہ ہو اور انسان کو اس کے تمام غیروں سے جدا کر دے، اور ایسا جز صرف فصل ہی ہوتا ہے۔ فصل کے علاوہ کوئی ایسا جز نہیں ہوتا جو تمام مشترک بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ سب سے جدا کر دے، یہ صرف فصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ یعنی جب سائل ایو شیئن کے ساتھ فی ذاتی ہی کا اضافہ کرے گا تو اس کے جواب میں فصل واقع ہوگا۔ خاصہ، جب سائل سوال میں ایو شیئن کے ساتھ فی عرضہ کا اضافہ کرے، جیسے الانسان ایو شیئن فی عرضہ، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا ضاحک یا کاتب وغیرہ کہا جائے گا، یعنی خاصہ کہا جائے گا۔ انسان کا جو خاصہ ہے اسے جواب میں کہا جائے گا۔ وضاحت، ایسے سوال میں سائل کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی شے بتاؤ جو انسان کی حقیقت سے خارج ہو لیکن اس کے تمام غیروں سے ممتاز کر دے۔ ایسی شے صرف خاصہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ خاصہ کی تعریف کیا ہے؟ جو شے کی حقیقت سے خارج ہو اور اس حقیقت کے ساتھ خاص ہو، اس کے علاوہ کسی میں نہ پائی جاتی ہو۔ تو جب اس کے ذریعے ہم جواب دیں گے تو اس کے علاوہ جو ہیں غیر سے وہ ممتاز بھی ہو جائے گا اور شے میں کیوں داخل نہیں خاصہ، اس وجہ سے جواب میں خاصہ واقع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔